السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ آج ہم یہ خصوصی پروگرام کر رہے ہیں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لاہور سے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر اوقات مختلف کالجز یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے، یہ جو ینگسٹرز ہیں، یہ کیا سوچ رہے ہیں آج کے پاکستان کے حوالے سے۔ کیا یہ موجودہ پاکستان سے خوش ہیں، پرانے پاکستان سے زیادہ خوش تھے، یا ان کو نیا پاکستان چاہیے؟ یہی جاننے کے لیے ہم مختلف یونیورسٹیز کا دورہ کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، آئی مسٹ سے، کہ ہم نے آج تک جتنے شوز کیے ہیں یونیورسٹیز میں، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں ہم نے سب سے زیادہ شوز کیے ہیں، اینڈ آئی وانٹ ٹو اسپیشلی تھینک دیم کہ وہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، ہر دفعہ ہمیں موقع دیتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آ کے ہم لوگ کویسچنز کر سکتے ہیں۔ اسپیشل تھینک یو ٹو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی۔ یہاں پہ آنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے، آئی مسٹ ایڈمٹ، کہ یہاں کے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ ایسے تیکھے سوال کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کے بڑے بڑے اینکرز بھی وہ سوال نہیں کر پاتے جو یہ بچے سوال کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر یہ میدان سجنے لگا ہے، بات سیاست کے اوپر ہوگی، بات پاکستان کے حوالے سے ہوگی۔ کیا موجودہ پاکستان سے یہ نوجوان خوش ہیں یا نہیں ہے؟ ان کے سوالات کا، ان کے تیکھے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کے ریپرزینٹیٹیوز موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون سے ان کی نمائندگی کر رہی ہیں آمنہ شیخ صاحبہ۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شوکت بسرا صاحب نمائندگی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ پہلا سوال میں آپ دونوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد بچے آگے کنٹینیو کریں گے پروگرام۔ آپ دونوں سے ایک ہی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اب تقریباً 8 فروری 2024 کے الیکشن کو اپروکسیمیٹلی پونے 2 سال 1.5 سال اپروکسیمیٹلی ہو چکا ہے، لیکن اس دوران کارکردگی آپ دونوں جماعتوں کی، دونوں حکومتوں کی، آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں اور مسلم لیگ نون کی وفاق اور پنجاب کے اندر، کمپیریزن اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کام تو ہو رہا ہوگا، لیکن تصویریں بہت کھنچ رہی ہیں، ایڈورٹیزمنٹس بہت ہو رہی ہیں، ہر جگہ تصویریں ہی تصویریں مریم نواز صاحبہ کی نظر آتی ہیں۔ کیا کام ایکچولی آن گراؤنڈ اتنا ہے یا نہیں ہے؟ اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جب 2018 میں حکومت بنائی تھی، پہلے سال کے اندر ہی اپنا وزیر خزانہ تبدیل کر دیا تھا، اور یہاں پہ بھی ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے اپنا وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیا۔ تو آپ دونوں اپنی اپنی جو پرفارمنسز ہیں اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ آمنہ صاحبہ، سب سے پہلے آپ، کیسی پرفارمنس ہے اب تک نون لیگ کی؟ تھینک یو ویری مچ منصور صاحب، آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن ریز کیا، اور یہ کویسچن ہر جگہ جب میں شوز کے لیے جاتی ہوں، دس کویسچن از آسکڈ ایوری ویئر، آئی ایم شیور آپ لوگ بھی ڈسکس کرتے ہوگے۔ تو پرفارمنس کے حوالے سے پہلے میں بتاؤں کہ جو انیشیٹیوز صرف اگر ہم بجٹ کے حوالے سے کریں تو ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، انوائرمنٹ پروٹیکشن میں، جو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کلائمیٹ چینج کوئی ریالٹی، اس پہ ہمارے اس سے پہلے کسی حکومت نے کام نہیں کیا، کسی بھی پارٹی کی ہو۔ اس کے لیے بلین ٹری سونامی تو کہاں ہے وہ؟ بہ گیا بلین ٹری سونامی؟ بہ گیا؟ مجھے تو نظر نہ، سارے درخت بہ گئے، مجھے بلینز نظر آئے ہیں جو اکاؤنٹ میں گئے ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتی کن کن کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، بلینز نظر آئے ہیں، ٹریز نہیں نظر آئے گئی۔ اچھا، ٹریز نہیں نظر آئے۔ سو ایشو یہ ہے کہ ایک تو پروجیکٹس اگر آپ دیکھیں 53% ہیلتھ کے بجٹ کے اندر انکریز ہوا ہے، 71% ایجوکیشن کے بجٹ میں، اتنا بڑا انکریز کبھی نہیں ہوا۔ ایجوکیشن کے اندر جس طرح کا کام ہو رہا ہے، ہیلتھ میں جس طرح کا کام ہو رہا ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی روڈز پہ اسموگ گنز پہلی دفعہ پاکستان میں یوز ہونے لگی ہیں ٹو کنٹرول اسموگ، وچ از اے ویری بگ ایشو۔ آنیسٹلی میں لاہور آتی ہوں تو میری طبیعت ابھی بھی آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہوگا، آئی ڈونٹ فیل ویل بیکاز آف دی انوائرمنٹ۔ تو پھر اسموگ گنز کیا کر رہی ہیں؟ وہ آپ کی جو ہے پانی پھینک رہی ہیں بس، نہیں تو دیٹ از the thing۔ دیکھیں یہ مسئلہ ایک دن میں حل ہونے والا نہیں ہے، اس میں آپ کو فیکٹرز بتا دیتی ہوں۔ آپ کی گاڑیاں فیکٹرز ہیں، وہ پی ٹی آئی والوں کی بھی گاڑیاں اتنا ہی انکلوڈیڈ ہیں اس کے اندر، پی ایم ایل این والوں کی بھی اتنی انکلوڈیڈ ہے، اور نان پولیٹیکل بندے کی بھی۔ آپ کی گاڑیاں ہیں، آپ کی فیکٹریز ہیں، آپ کا پورا ایکو سسٹم ہے۔ ایکو سسٹم ایک دن میں تو چینج نہیں ہوگا نا، گورنمنٹ کا کام ہے ٹو میک پیرلل پالیسی۔ آپ نے ابھی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بارے میں کہا کہ اس کے اندر بجٹ کے اندر بہت زیادہ اضافہ کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کی تصویروں میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا گیا۔ بالکل ایسا ہر جگہ تصویر جو ہے وہ کھانے کے ڈبے کے اوپر بھی تصویر آ رہی ہے، سیلاب متاثرین کے لیے اگر کوئی امداد دی جا رہی ہے وہاں پہ بھی تصویر آ رہی ہے۔ اب تو ایسی ایسی جگہوں پہ تصویر آ رہی ہے کہ لوگ بھی شرمندہ ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ تصویر ہونی چاہیے تھی کہ نہیں۔ اچھا، صرف باتھ روم پہ رہ گئی ہے۔ all of these people sitting here، اور میں بھی ان سے کچھ سال کی گیپ سے ہوں، this is a social media generation۔ جی ٹھیک ہے،
یہ لوگ, آپ لوگوں کو 90% چیزوں کا پتہ سوشل میڈیا سے چلتا ہے, رائٹ؟ ہیز اینی ون آف یو ایور وزٹڈ سرکاری ہسپتال ٹو سی کہ کیسے فنکشن کرتا ہے؟ نہیں, رائٹ؟ یو بلیو واٹ یو سی آن سوشل میڈیا. سو سوشل میڈیا جو تصویروں کی آپ بات کریں وہ آج کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے کیا ہوگا. جس طرح ہیلتھ کارڈ 2013 میں نواز شریف صاحب نے انٹروڈیوس کرایا, آپ سب کو یہی لگتا ہوگا کہ عمران خان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا تھا اور مریم نواز نے بند کر دیا, رائٹ؟ انہوں نے کرایا, ہمارا انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا. مجھے کمپلیٹ کرنا. ایشو یہ ہے, یہ تو کر لیں نا. جی, ایشو یہ ہے کہ اگر آپ عوام تک اپنی جنریشن جو آگے آنے والا جو فیوچر ہے پاکستان تھا, ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پروجیکٹس کس گورنمنٹس میں ہوئے ہیں. یو ہیو ٹو ٹیک اونرشپ آف دیٹ, رائٹ؟ اور انہوں نے کہا, تو میں اپنے بھائی کی کریکشن کے لیے بتاتی چلوں کہ ہیلتھ کارڈ بند نہیں ہوا ہے. اگر آپ کے کوئی مریض ہیں تو میرے ساتھ ابھی بھیج دیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کن کن ہاسپٹلز میں وہ ہیلتھ کارڈ سے علاج کرائیں. ٹھیک ہے, اوکے. شوکت بسرا صاحب, آپ کی حکومت کے اوپر گنڈا پور صاحب پرفارم کر رہے تھے, یکایک ان کو تبدیل کر دیا. اس سے تو پھر یہی سگنل جاتا ہے کہ وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو نیا چیف منسٹر جو ہے وہ لا کے انسٹال کرنا پڑا. اس سے پہلے بھی آپ کے جتنے چیف منسٹرز تھے, چاہے وہ پرویز خٹک صاحب ہوں, محمود خان صاحب ہوں, یا پھر اس کے بعد عثمان بزدار صاحب ہوں, سب کو ہی مطلب کچھ نہ کچھ مسئلہ رہا. اب یہ بھی خراب ہو گئے گنڈا پور صاحب. منصور بھائی, کسی بھی سیاسی جماعت کا پیرامیٹر الیکشنز ہوتے ہیں. جی, 8 فروری ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں بند تھا. ٹھیک, ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا. کہا گیا عمران خان از ہسٹری, عمران خان کا ٹکٹ کو نہیں لے گا, 10-15 سیٹیں ہوں گی. جی, یہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹس کو, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کینڈیڈیٹس کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی, ہمارے بینرز نہیں لگنے دیے گئے, ہمارے نامینیشن پیپر چھین لیے گئے, ہمیں جیلوں میں بند کر دیا گیا. لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا جان اللہ دی, لوگوں نے کہا جان اللہ دی ووٹ خاندہ. 8 فروری کو تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود کیا ہوا؟ 2/3 میجارٹی عوام نے قیدی نمبر 804 کو دی. یہ ہم تو ٹوٹل 3.5 سال گورنمنٹ میں آئے تھے, اگر پرفارم نہ کیا ہوتا تو کتنے ایلیگیشنز لگائے عمران خان پر. سب سے زیادہ عدت میں نکاح جیسا گھٹیا مقدمہ درج کرنا پڑا. عمران خان پر کرپشن کے 300 مقدمہ درج کرنے پڑے. وہ عمران خان جس کے اوپر 70 سال کی عمر میں ایک مقدمہ نہیں تھا, اس فارم 47 کی جعلی حکومت اور فارم 47 کے نمونوں نے 300 مقدمے درج کر دیے. کیا نکلا؟ آج بھی عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور پرفارمنس یہ ہے کہ شوکت آمنہ شیخ پالیٹکس کرتی ہیں نواز شریف کے نام پہ. وہی ان کا لیڈر ہے نا, یہ ان کی کارکن ہے, ان کے نام پہ ریزرو سیٹ پہ MP بنی ہے. اگر نواز شریف بیچارہ سیاسی یتیم ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گیا تو جیتا کون ہے ان میں سے؟ یہ بتا دیں. ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجیے. وہ آپ کی بات ہو گئی, آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس دے دیے. میرا سوال یہ تھا گنڈا پور صاحب کو کیوں تبدیل؟ اس کا جواب نہیں لینا, کیا کرے, ایسی باتیں کرنی پڑیں گی. اچھا, اب انہوں نے کہا کہ 2 سال میں ہم نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے. ہاں, پوسٹر میں اشتہاروں میں تو مریم بی بی نظر آئیں جو فارم 47 کی جعلی وزیر اعلیٰ ہے, جو اپنا الیکشن خود ہار گئی. اگر ان کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے, یہ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے, کیوں نہیں یہ جماعتی بنیادوں پہ کروا رہے؟ اگر یہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ جماعتی بنیادوں پہ الیکشن بلدیاتی کروا سکیں, تو بتائیں ان کی پرفارمنس کہاں پہ ہے؟ دوسری بات, میرا چیلنج ہے, میرا چیلنج ہے مسلم لیگ نون کو, نواز شریف, شہباز شریف, مریم, بلدیاتی الیکشن اگر ان کی 2 سال کی پرفارمنس اچھی ہے, انہیں کہیں کہ جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کرائیں. ہم اپنا عام کارکن الیکشن میں کھڑا کریں گے, یا آپ کے کیمرے کے پیچھے جو نوجوان کھڑا ہے اس کو کھڑا کریں گے, ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. یہ پرفارمنس ہے ہماری. میں 3 دفعہ ایک ہی سوال پوچھا اور اس سوال کا آپ کو کوئی جواب نہیں ملا. انہوں نے صرف ہماری برائیاں کی, یہ نہیں بتایا کہ گنڈا پور کی کیا پرفارمنس ہے. میرا نام محمد حنیف ہے اور میں ساؤتھ وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں. ابھی میرا کویشچن یہ ہے کہ PTI والوں سے جب پوچھا جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں تو ڈرون اٹیک کم ہو گئے, ہمارے دور میں حالات جو تھا نا تھوڑا کمفرٹ تھا,
لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان ایریا میں یہ فاٹا کے علاقے ہے, یہ جو اس کے ساتھ یہ خان بنو, ان علاقوں میں دہشت گردی ہے, کیا سسٹم چل رہا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے, پھر بھی آپ لوگ کیوں اس کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں؟ ایک منٹ, آپ ان کو کوشچن چھوڑے, میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں. یہاں پہ ایک بحث ان دونوں کے درمیان چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے, وہ چاہتے ہیں کہ نہیں مذاکرات ہونے چاہیے ان دہشت گردوں کے ساتھ. آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا وہیں سے تعلقات؟ دہشت گردوں کے ساتھ ایک منٹ, لفظ چینج کر لیں. ہم نے کبھی نہیں کہا دہشت گردوں کے ٹی ٹی پی کے ساتھ, انہوں نے کہا اپنے جیسوں کے ساتھ مذاکرات کرنا ٹی ٹی پی کے ساتھ, اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں کہ ہم نہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں 3.5 سال کا دور تھا, میرا بھائی وزیرستان ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہونے چاہیے نہیں؟ سمپل جواب, میری بات کا جواب, میں ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں؟ یس سر نو نہیں ہے, جواب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 3.5 سال دور میں عمران خان وزیر اعظم تھے, ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا. سر ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں, ہاں یا نا میں جواب دینا شوق صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو, لیکن یہ نہ ہو کہ ڈرون حملہ ہماری حکومت کے بغیر پوچھے ہو, یہ نہ ہو وہاں پر بمبارڈمنٹ ہو. ٹی ٹی پی دہشت گرد سن تو لیں, ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے, جو ان کے لوگ دہشت گرد ہیں وہ پکڑے بھی. ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے, ہاں ٹی ٹی پی, یہ سن لیں ذرا, ٹی ٹی پی دہشت سن گرد تو ہے. لینا. اگر یہ کہوں کہ پورا افغانستان دہشت گرد ہے, سر میں نے صرف ٹی ٹی پی پوچھا. ٹی ٹی پی کے جو لوگ دہشت گرد ہیں مارے جانے چاہیے. ٹی ٹی پی کے جو لوگ کیا ہیں, ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے یا جو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ میری بات سن لینا. اچھا میں اگر آپ کی بات یہ مان لوں 3.5 سال میں ٹی ٹی پی کدھر گئی تھی, 3.5 سال میں دہشت گرد کدھر گئے تھے؟ ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے یا نہیں؟ ہاں یا نا میں جواب سر ایسے نہ کریں. ہیلو نیکسٹ کویسچن جی, اس سائڈ سے اینی ون. تھینک یو سر. کیا آپ پورے پاکستان کو صرف لاہور سمجھتے ہیں یا صرف یہ لاہور پورا پاکستان ہے؟ آپ کے پاس سندھ نہیں ہے؟ مائی کویسچن از, آپ کہہ رہی ہو جو آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے, کیا بلوچستان میں کلائمیٹ چینج کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا کے پی کے میں نہیں ہے؟ کیا سندھ میں نہیں ہے؟ کیا پنجاب, کیا چلو باقی چھوڑے تھے, آپ بلوچستان کی آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے, کے پی کے آپ کی نہیں ہے, آپ کی پنجاب میں, کیا پنجاب میں صرف لاہور ہے؟ کیا پنجاب میں سیالکوٹ نہیں ہے؟ کیا پنجاب میں صدرن پنجاب نہیں ہے, ڈی جی خان, رحیم یار خان؟ آپ کی صرف جو سموک گنز ہے وہ صرف لاہور میں چلتے ہیں. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب لیں جی. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت ویلڈ کویشچن پوچھا, تو میں آپ کو بتاؤں انوائرمنٹ از اے پروونشل سبجیکٹ. سو جو آپ نے کہا کہ کے پی کے میں بلوچستان میں ہم وی آر مور دین ہیپی, ہماری چیف منسٹر یہ آفر کر چکی ہیں کہ اگر پنجاب آپ کو کسی طرح سے بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے انوائرمنٹ کنٹرول میں, ہم اپنے ریسورسز بھی دیں گے, ہم پنجاب کا پیسہ بھی خرچ کریں گے, کیونکہ پورے پاکستان میں رہنے والا ہر شخص ہمارے لیے اتنا ہی عزیز ہے جتنا پنجاب میں رہنے والا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ اسموک گن صرف لاہور میں چل رہی ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسموک گن صرف لاہور میں نہیں چل رہی. اسموک گنز کا کیونکہ پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا, اور پائلٹ پروجیکٹ ہمیشہ اس جگہ پہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. آپ جو باقی کر رہے ہیں بات, ابھی سائیوال کے اندر پہلی دفعہ الیکٹرک بسز انوگریٹ ہوئی ہیں. گجرات کے اندر آپ کے یہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جتنا ویسٹ ڈسپوزل اور وہ سارا تھا, بیکاز دیٹ آلسو میکس کازز دا انوائرمنٹ, اس کا سارا پروجیکٹ چل رہا ہے جو بلینز کے اندر ہے. تو آپ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سوال کرتے ہو اور جرنلسٹ کو سنتے ہو, لیکن جرنلسٹ کے ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گی, تھوڑا سا گوگل کریں اور لاہور سے باہر کے پروجیکٹس کو بھی گوگل کریں. آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت ضرورت ہے, پنجاب کے ہر کونے میں بہت ضرورت ہے, لیکن پنجاب سے باہر کے پروجیکٹس کو, آپ کو یہ پتہ ہے کہ ملتان کے اندر جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں, کتنے شہروں سے, آپ نے ساؤتھ پنجاب کا ذکر کیا, کتنے شہروں سے لوگ ملتان جاتے ہیں. ساؤتھ پنجاب کے اندر ڈی جی خان کے اندر آپ کی الیکٹرک بائکس اینڈ الیکٹرک بسز ہیو بین انوگریٹڈ. جھوٹ ہے, میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے, سفید جھوٹ ہے, میرا تعلق جنوبی پنجاب سے. میں آپ کو, آپ میرے ساتھ چلے نا یہاں بیٹھ کے, سفید جھوٹ ہے. ڈی جی خان کے اندر الیکٹرک بسز ہیو بین انوگریٹڈ, مجھے منصور بھائی موقع دیجیے. دیکھیں نوجوان which is on ground now. نوجوان نے بہت ہی زبردست کویسچن کیا ہے. 40 سال سے پنجاب میں 3 حکومتیں مرکز میں بھی رہی, 40 سال سے یہ پنجاب میں حکمران ہے, خواہ وہ جعلی ہیں خواہ وہ اصلی ہیں. اگر انہوں نے پرفارم کیا ہوتا پنجاب میں, اور پھر لاہور کی بات کر لیتے ہیں, تو نواز شریف اپنی سیٹ نہ ہارتا. پھر میں اسی بات پہ آؤں گا. دوسری بات, آپ کہہ رہی ہیں میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے. حالت یہ ہے آج بھی ساؤتھ پنجاب میں
जानवर और इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं। ठीक। वहां पे हमारा हेल्थ उस्मान बुल्तान ने पानी भी नहीं दिया। हमारे हेल्थ सिस्टम ना होने के बराबर है। पानी भी नहीं दिया हमारा एजुकेशन सिस्टम ना होने के बराबर है। आगे। सबसे बड़ी बात अभी आप कह रहे थे स्मोक के हवाले से बात कर रही थी, आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि स्मोक फ्री हो गया लाहौर। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आपका दावा है, आपकी गवर्नमेंट का दावा है, किसी ने नहीं कहा। गवर्नमेंट का ये दावा है, मैं गारंटी से कहता हूं। मुझे मिसकोट नहीं कर सकते। आई नेवर सेड दिस। स्टेटमेंट निकाल देता हूं। इन्होंने कहा जी आप बच्चों से पूछ लें, क्या मैंने कहा है कि स्मोक फ्री है? इन्होंने अभी कहा, इन्होंने क्या अभी कहा है कि नहीं, इन्होंने नहीं कहा, अभी इन्होंने नहीं कहा। तो फिर मैं इनकी जाली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं कि जो मरियम औरंगजेब हैं, आप उनके ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, जैसे इंपीरियल कॉलेज आ गया था ना पंजाब के अंदर, उसी तरह इन्होंने कहा कि हमारे स्मोक जीरो कर दी है। आज उन्होंने कहा वर्किंग फॉर अ स्मोक फ्री, इंडेक्स चेक कर लें लाहौर में इस वक्त इंडेक्स चेक कर लें। आप कहते हैं तख्ते लाहौर, नवाज शरीफ यहाँ का, मरियम यहाँ की, शहबाज शरीफ यहाँ का, अगर लाहौर में ये सूरत हाल है तो पंजाब पूरे में इनके पल्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फसी राशिद है और मैं मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। मेरा सर आपसे सवाल है कि पीटीआई के पास सिर्फ बात करने के अलावा कुछ भी नहीं है। वो उसका जितना आप एजेंडा उठा के देख लें, सिवाय उसने चीख मारने के कुछ नहीं किया। कि उसने सिवाय नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की लात खींची है कि ये करप्ट, खुद उनके पल्ले कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी उस्मान बुज़दार को बिठा दिया जिसको सियासत का सीन भी नहीं पता, ठीक है। उसने परवेज़ इलाही जिसको गालियां देता था उसको लाके सीएम बिठा दिया। उसने खुद क्या किया है? आ गया क्वेश्चन, आ गया। मैं फिर कहता हूँ, मेरे भाई का वैलिड क्वेश्चन होगा। आज यूथ जो पाकिस्तान है, 90% यूथ पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ है। ठीक। उसकी रीज़न, यूथ ये समझती है कि हमारा मुस्तकबिल इमरान खान की शक्ल में है। अगर इनकी शक्ल में होता, जो 40 साल से बारियां ले रहे हैं, 5-5, 6-6 बारियां ली, मुझे बताएं कि अगर इन्होंने परफॉर्म किया होता तो इमरान खान पाकिस्तान का लीडर इमर्ज ना होता। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने कौम को शऊर दिया। इमरान खान ने कौम को, नौजवानों को ये बताया कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आप उठेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इनको शौक साहब एक आसान नहीं, इनको नॉलेज नहीं है। आप एक काम करें, इनको पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब 3.5 साल तकरीबन हुकूमत थी, इनको 5 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बता दें। ये मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट बताता हूँ जिसने इमरान खान ने मैं एक ही बताता हूँ, सवाल बाकी मैं बताता ही नहीं हूँ। शौकी साहब, इमरान खान का एक प्रोजेक्ट था, एक विजन था। हर अमीर, हर गरीब के घर में उन्होंने 10 लाख रुपया दे दिया कि आप अमीर के घर में भी दे दिया, हर किसी के घर में, मुझे मिला, हर किसी के ये प्रोजेक्ट घर में भी दे दिया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पटवारियों के लिए नहीं था, ये प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान के लिए था कि जिसका आईडी कार्ड होगा वो अगर हेल्थ के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस दे एक हो गया। आगे चले। काफी नहीं 5 बताने हैं भाई। नहीं। ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने कौम की तकदीर बदली। आगे चलें। हमने एजुकेशन फ्री की, मैट्रिक तक। एजुकेशन क्या की? तो पहले नहीं फ्री थी। सुन ले, मैं बात मुकम्मल कर लूं। अच्छा, तीसरी बात, यही इमरान खान था जिसके दौर में हमें बेहतरीन कोविड मिला। कोविड का जमाना आया तो हमने उस कोविड के बावजूद, हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी थी, हमारी यहां पर आप ग्रोथ देख लें, आज महंगाई देख लें। मैं उसको कंपैरिजन कर देता हूं। आगे चलें। मैं कंपैरिजन कर देता हूं। आगे चले ना, टाइम कम है। आज डॉलर है 272 रुपए का या 275 का। हाँ। और जब ये आए थे, इन्होंने कहा हम आएंगे, यहां महंगाई खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। आज इमरान खान तो जेल में है, ये सारा पीडीएम फॉर्म 47 के नमूने इंस्टॉल हुए हुए हैं। मुझे बता दें, 70 से 80 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से जा चुका है। नौजवानों के छोड़ने की आपने बात की, माजरत के साथ, लेकिन आपकी दोनों जमातों के जो बड़ों के नौजवान हैं, आपके मामले में खान साहब के बच्चे और उनके मामले में शरीफ खानदान के बच्चे, वो सारे नौजवान भी बाहर ही। अच्छा, देखें, वो तो डे वन से बाहर हैं। उनका कंपैरिजन ले आओ ना इधर। सुने, वो ना वो सियासत में है,
نہ یہ کون سا رائیونڈ کی یا لاڑکانہ کی جدی پشتی پارٹی ہے. ان کے بچے بھی سیاست میں سن تو لینا, سن تو لیں. یہ تحریک انصاف آج ان کو پرابلم کیا ہے؟ 36 سال کا نوجوان آئی ایس ایف سے چلتا ہے, کونسلر بنتا ہے, ایم پی اے بنتا ہے, اور 36 میں شروع کرتے ہیں. میں اس سے 4 سال چھوٹی ایم پی اے بیٹھی ہوں آپ کے سامنے پی ایم ایل این بنتا ہے. وہ سامنے بیٹھی. I am 34 already an MPA since 1.5 year. ان کا 36 سال میں شروع کرتا ہے. یہ 34 ہے نا, ساری عمر لگے رہن, ایک قدر زندگی چیف منسٹر کا تصور بھی نہیں کر سکتے. چلو اس کی ریزن بات تو کرنے دے نا, یہ صرف تحریک انصاف. میں عثمان بزدار جیسی نہیں ہوں نا, یہ صرف بات کرنے دے. جی کوشچن جی. السلام علیکم, مائی نیم از عیسیٰ جدون. میں خود کے پی کے سے بلانگ کرتا ہوں. کے پی کے میں پچھلے 2-3 ٹینیورز ہیں جن میں پی ٹی آئی کی ہولڈنگ ہے اس صوبے میں, ٹھیک ہے. پنجاب بھی میرا, کے پی بھی میرا, بلوچستان اور سندھ بھی میرا. لیکن میرا سوال یہ ہے, میں پنجاب میں رہ رہا ہوں, میں پنجاب سے جیلس ہوں, میں پنجاب کی ڈیولپمنٹ سے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایڈورٹائزمنٹس میں مریم نواز شریف صاحبہ بہت زیادہ آ رہی ہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ٹک ٹاکس اور سوشل میڈیا کو بہت زیادہ یوز کر رہی ہیں. میرے لیے اور میری اس یوتھ کے لیے صرف اب ایک مینیفیسٹو رہ گیا اور وہ ہے ڈیولپمنٹ. ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے, ٹھیک ہے. مجھے صرف اتنی بات بتائیں کہ آپ کے پاس کہ اب کی بار میں جنگ میں نہیں مارا جاؤں گا, اس بار میں شفقت عمرانی میں مارا جاؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا پارٹی سٹینس اس طرح کی اپروچ سے یا اس طرح کی تھاٹ پروسیس سے ایمینیٹ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس کیا جواز بنتا ہے یا آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ جب 18ویں ترمیم پاس ہو چکی, پروونشل اٹانومی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کے پی میں چلے لاہور والوں نے کم از کم دکھانے کے لیے صحیح کوئی اسموک گنز بنائی تو صحیح نا, کچھ ہی کیا. پشاور سر, پشاور میں بھی بہت اسموک ہے, مجھے یہ بتائیں کیا دکھانے کے لیے بھی آپ نے اسموک گنز بنائی؟ آپ کا ایک سوال, آپ کا بیٹا کس کے پی میں کس ایریا سے تعلق ہے؟ سر میں بیسیکلی ایبٹ آباد سے ہوں. آپ کا ایبٹ آباد سے, لیکن آپ کے پی کے بارے میں سارا جانتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے خوش نہیں, ان کی تو 3ری دفعہ حکومت بنی ہے وہاں پہ. سر میں باخدا میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں. ایبٹ آباد حالانکہ مطلب اس کی ایک الگ سینکٹریٹی ہے, اس میں کافی زیادہ پیس ہے. میں پشاور میں بھی رہا ہوں سر, ٹھیک ہے. میں نے پشاور میں جو ہے نا ہمارا سانس بند ہو جاتے تھے جب سردیاں آتی. چلیں شوق صاحب جی بیٹھیے. بات یہ ہے, آپ نے اس سوال میں جواب دے دیا کہ آج 3ری حکومت کے پی میں عمران خان کی ہے. ویسے تو پورا پاکستان 90% عمران خان کے ساتھ ہے, کے پی میں 99.9% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ جو جماعتیں تحریک نون لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, شاید ان کی 1-2 سیٹ ہے, ان کا نام و نشان وہاں پہ ختم ہو گیا ہے. اگر ہم پرفارم نہ کرتے, لوگوں کو عمران خان پہ بلیو نہ ہوتا, تو آج کے پی میں 3ری حکومت ہماری نہ ہوتی. اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں, فیئر اینڈ فری الیکشن کروا لیں پورے پاکستان میں, نواز شریف کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. اس سے اوپر پاپولیرٹی کا معیار کیا ہے؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوئی, پھر سے جواب نہیں ہے, ہے ہی نہیں. they don't have an answer. جی یہ 3ری بار ہو رہا ہے کہ آپ سے ڈیولپمنٹ کے ریگارڈنگ ایک سوال پوچھا جاتا ہے اینڈ یو ہیو نو آنسر وٹس ایور. پہلی بات ہے. دوسری بات جب آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی 5 پروجیکٹس کے نام بتائیے جن کے اندر پی ٹی آئی نے کوئی کام کیے, نیم 5 پروجیکٹس. آپ کا سب سے پہلے جواب تھا کہ انہوں نے نوجوانوں کو شعور دیا, انہوں نے نوجوانوں کو یہ کہا ہے کہ تم لوگ اٹھو اور باہر نکلو, اپنے حق کے لیے لڑو. کیا اپنے ہی شہر کو تباہ کرنا, ڈسٹروائے کرنا, اپنی ہی پراپرٹی کو خراب کرنا, لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اتنی ڈسٹرکشن کرنے کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوا, یوتھ کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا یہ عمران خان سکھاتا ہے اور کیا یہ ان کی پالیسی ہے؟ مائی کوشچن از کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ نے یوتھ کو شعور دیا ہے کہ وہ تباہی مچا کر کوئی چینج لا رہے ہیں؟ کوئی چینج نہیں آیا, سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے. تو شعور کی جب آپ بات کرتے ہیں, وڈ یو پلیز لائک ٹو ایمفسائز وہ شعور کیا ہے؟ پہلی بات تو کبھی عمران خان نے یہ کہا کہ آپ لوگ ڈسٹرائے کریں, آپ لوگ حملے کریں, کبھی یہ عمران خان نے نہیں کہا. عمران خان کی ہم نے تو کبھی کسی کو گولیاں نہیں چلائیں. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں عمران خان, میں بار بار کہہ رہا ہوں, عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ حملہ کرو, لیکن عمران خان نے یہ کہا اس سے اچھا تھا پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے. دیٹ از دیئر لیڈر. کہاں عمران خان, کہاں نواز شریف, چھوڑے نا, یہ تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. واقعی نہیں ہے, واقعی کمپیریزن نہیں ہے. جی آپ دونوں سے سوال ہے
آپ لوگوں کی پارٹیز یا کسی کی بھی پارٹیز ہماری صرف سرکس بن گئی ہیں. آپ بول رہے ہیں, یہ ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں اور دیٹس اٹ. آپ بتائیں کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں, کہ آپ ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں. اب BNU میں میں ہوں اور میں بہت مشکل سے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئی ہوں. لائک یہ صرف دانش اسکول کے بچوں کو اسکالرشپ مل رہا ہے, پورے پاکستان کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنا آپ کی مجھے لگتا ہے سب سے مین کام ہونا چاہیے. تو آپ سب کچھ دے رہے ہیں, صفائی کروا رہے ہیں, یہ وہ, تو خالی ایجوکیٹ بھی تو کریں لوگوں کو کہ وہ خود بھی صفائی کا خیال رکھیں, اور باقی چیزیں بھی ایجوکیشن لائک انہیں ایجوکیٹ کریں. تو اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں, کیا آپ کی انیشیٹو؟ I'll answer your question. اچھا میں آپ کو بتا دوں بہت ویلڈ کویشچن ہے, اینڈ آئی تھنک کہ مجھے سب سے زیادہ کنسرن اس بات کا ہوتا ہے کمنگ فرام اے پرائیویٹ اسکول مائی سیلف, کہ واقعی میں جو ڈسپیرٹی ہے پرائیویٹ اسکولس میں اور گورنمنٹ ایجوکیشن میں, ایک تو وہ بھی ہمیں گیپ برج کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ اوور آل بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دو چیزیں آپ کو بتاؤں گی. اس سال پنجاب گورنمنٹ کا, بیکاز وی آر سٹنگ ہیئر اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب, 137 بلین روپیز ایجوکیشن بجٹ ہے, جس میں سے 15 بلین روپیز صرف اسکالرشپ بجٹ ہے فار آل دا چلڈرن ہو گیٹ ایڈمیٹڈ انٹو گڈ یونیورسٹیز ان پاکستان اینڈ ابراڈ. دا گورنمنٹ ول فلی فنڈ دیئر ایجوکیشن. اچھا ویسے آمنہ صاحبہ مجھے ویسی کیونکہ انہوں نے کویشچن کیا میرے ذہن میں آیا, یہ امپیریل کالج آ رہا ہے لاہور میں؟ نہیں جی, مجھے اس طرح کی کسی نہیں, آپ لوگوں کی جماعت نے پورا ایک ٹویٹ کیا جی امپیریل کالج کا کیمپس, امپیریل کالج UK کا کیمپس لاہور میں کھل رہا ہے. امپیریل کالج کو ایکچولی سٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ بھئی ہم لاہور میں کوئی کالج نہیں کھول رہے. کس نے کہا؟ میں نے تو پہلی بات ہے ایسی ٹویٹ نہیں دیکھی, لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز کالجز ہیو سملر نیمز, تو مجھے نہیں پتا وہ کس یونیورسٹی کے اندر کون سا کالج ہے. بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کا کوئی کیمپس کھول کے دکھائے, نہیں پھر آپ دیکھیں کہ کیا حال کرتے ہیں. نہیں ایز آئی سیڈ کہ کیونکہ میں نے پہلی بات ہے وہ ٹویٹ نہیں دیکھا, لیکن میں آپ کو اپنی اس کے اوپر ٹیک یہ ضرور دے سکتی ہوں کہ میں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی سے پڑھا ہے, جس کے اندر میرا جو لا اسکول تھا اس کا نام بولٹ ہال لا اسکول تھا. دیر مائٹ بی مینی ادر اسکولز اور کالجز انڈر ڈفرنٹ بینرز آف یونیورسٹیز وچ آر آلسو نیمڈ بولٹ ہال. سو یونیورسٹی کا بینر میٹر کرتا ہے, اور میں نے وہ ٹویٹ دیکھا نہیں. جی دیکھیں, عمران خان کہتے ہیں ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. پرابلم ان کا, بات تو کرنے دیں, بات تو کرنے دیں, بات تو کرنے دیں, مجھے بات تو کرنے دیں. آپ دونوں کیا طریقہ ہے What is this? یار آپ مجھے بات تو کرنے دیں, میری بات ختم تو ہونے دیں. مجھے پتا ہے آپ کو کمپیریزن کرنا برا لگ جائے گا. آپ دونوں لائرز ہیں. میں چیلنج دے رہی ہوں. I went to University of California Berkeley. پڑھے لکھے نہیں تو کوشش بھی نہیں کرتے, بات بھی نہیں کرنے دے رہی. 100% scholarship. اچھا منصور بھائی, بات یہ ہے پڑھائی تو بتا دیں, مراد سعید کی پڑھائی بتا دیں. جن کی لیڈر وزیر اعلیٰ مریم نواز آپ کو پتا ہے, زبردستی اس کو KE میں داخل کروانے کی کوشش کی گئی اور وہاں سے انہوں نے نکال دیا. تو انہوں نے تعلیم پہ کرنا کیا ہے؟ دوسری بات, امپیریل کالج پہ باقاعدہ امپیریل کالج لنڈن کی تردید آ چکی ہے, اور ان کی سینئر منسٹر مریم اورنگ, سنیے دیکھیں نا, ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب نہ بولیں, آپ اسی بات کرنے دیں نا, بات کرنے دیں. مریم اورنگزیب پہ ہینڈل پہ چلے جائیں. مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا کہ امپیریل کالج آ چکا, 6 مہینے بعد کلاسز شروع ہوں گی. امپیریل کالج کی ایڈمنسٹریشن کا ٹویٹ آ گیا کہ کوئی امپیریل کالج لاہور میں نہیں آ رہا, نہ پنجاب میں آ رہا. پھر انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. میں چیلنج کرتا ہوں, نہ ہو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ایسے ہی ہوا, ایسے ہی ہوا, ایسے ہی ہوا, ایسے ہی ہوا, ایسے ہی ہوا. وہ میرا خیال میں ٹھیک کہتے ہیں نا عمران خان. آمنہ صاحب, ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. ناظرین, سوالات کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے اس خصوصی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ کویسچن آمنہ صاحبہ آپ سے میرا سوال ہے, بڑا سادہ سا معصومانہ, ایک پاکستانی یوتھ کا سوال ہے کہ آپ ہمارے خان صاحب کو کب چھوڑیں گے, ان کو کب رہا کریں گے؟ ہمارا صرف اتنا سا سوال ہے. بے شک آپ لوگ ان کو برداشت نہیں کر سکتے, بس ان کو چھوڑ دیں, ہم خوش ہو جائیں. یہ عمران خان کو چھوڑیں گے تو اپنے گھروں میں نہیں جا سکیں گے. تھینک یو, یہ عمران خان کو چھوڑیں گے تو سیاست نہیں کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور کویسچن. جو انہوں نے سوال پوچھا, مجھے اس پہ تکلیف اس لیے ہوئی کہ آئی تھنک ارلی ایئرز آف ایڈلٹہڈ ان کے جو گزرے ہیں, وہ ایک ایسی حکومت دیکھتے ہوئے گزرے ہیں
جہاں پہ حکومت یہ بتاتی ہوتی تھی کہ کون سا قیدی کب رہا ہوگا. بٹ ہم لوگ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بلیو کرتے ہیں, اور جوڈیشری وہ ایک کیس کے فیصلے میں کنوکٹڈ ہیں, اگر جب ان کی عدالتیں ان کو رہا کرنے کا فیصلہ کریں گی ہم اس کو بھی آنر کریں گے. اگر عدالتوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہے, وہ اپنی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں جیل میں, نواز شریف نے ایکچولی بلیو ان یور ہارٹ کہ یہاں پہ سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں اور رہائیاں ایکچولی کورٹ کیسز کی بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ I think that's a separate question than what I answered. I think it's a very separate question. سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں اور رہائیاں بہت دفعہ اکراس پارٹیز سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہیں, بٹ ان دس ون اسپیسیفک کیس یہ والا 190 ملین, نہیں پی ٹی آئی کی بات نہیں, کسی اور کا بھی, پیپلز پارٹی کا ذوالفقار بھٹو گرفتار ہو غلط, نواز شریف گرفتار ہو غلط, عمران خان گرفتار ہو صحیح. That's not what I said. میں نے یہ کہا, آپ نے میری بات صحیح سے نہیں سنی, میں نے یہ کہا اکراس آل پارٹیز. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ اس طرح جیل میں ہوں, پی ایم ایل این کی بھی ہوں, پیپلز پارٹی کے بھی ہوں, جن کے اوپر کوئی پولیٹیکل کیسز ہوں, اور پولیٹیکل کیسز پوری دنیا میں بنتے ہیں. میں نے کہا اسپیسیفکلی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں انہوں نے چوری کی, انہوں نے ملک ریاض کو ایک ایزی پیسج دیا, اس وجہ سے وہ جیل میں ہو سکتا ہے. میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. Thank you so much for saying that. I would say But that. your government did that. That's the difference. Your government did that. آپ لوگوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے, آپ بھی ایک خاتون ہیں, خدا نہ خاصہ if you have to face this thing in the future, مجھے برا لگے گا. I have the guts to say that it was not right. He doesn't have the guts to say that. جی شوق سے ابھی یہ کرپشن پہ بھاشن دے رہی تھی کہ اگر مسلم لیگ نون بھی کرپشن پہ بھاشن دے تو سمجھیں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ نواز شریف کے اوپر باقاعدہ کینیڈا کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح منی لانڈرنگ کرتے ہیں. کون سی یونیورسٹی؟ میں سن تو لوں, ایک تو پڑھے لکھے لیے کچھ بھی نہیں کرتے, بات تو کرنے دیں, بات کرنے دیں. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن شہباز شریف وزیر اعظم بننے سے ایک دن پہلے فرد جرم عائد ہونی تھی 17 ارب کی, اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. اچھا مجھے وہ حکمت سمجھ نہیں آئی کہ قوم غریب سے غریب تر ہو گئی اور یہ ارب پتی سے کھرب پتی بن گئے. یہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ آج نواز شریف کی جائیدادیں باہر, شہباز شریف کی جائیدادیں باہر, مریم کی جائیدادیں باہر, عمران خان کا ایک پیسہ باہر بتا دے جو باہر کے ملک پڑا ہو. ایک تو میں پہلے ان کی بات کو کلیریفائی کر دوں, انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت رہی اور کرپشن کی داستانیں. عمران خان کے ایسٹس 2018 میں ڈکلیئرڈ, انڈکلیئرڈ کی بات نہیں کرتے, 38 ملین تھے, اور 2022 میں جب وہ گھر گئے تو 322 ملین تھے. جسٹ فار یہ بات ثابت کر دیں, ایف بی آر کی رپورٹ ہے نا, یہی تو پرابلم ہے, بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ القادر کیس کا ایک منٹ سرٹیفکیٹ میں انہوں نے ایف بی آر کے سرٹیفکیٹ میں ڈکلیئر کیے. القادر وہ کیا سرٹیفکیٹ کیا, ایف بی آر کی سرٹیفکیٹ میں ڈکلیئرڈ ہیں, یہ لیں, I've shared it, I'll share it. نکال لیں, میں نے آپ کو دکھا دیا, ادھر لائیں, مجھے تو دکھا دینا. لے جی, مجھے ذرا اینک لگانی پڑے گی ان کی تسلی. میں آپ کو ایف بی آر کا ڈاکیومنٹ نکال کے دیتی ہوں. حوصلہ کر. اچھا آپ نے نا صرف ریٹرن دیکھ لی, باقی چیزیں نا دیکھنا شروع. اچھا جی, میرا چیلنج ہے منصور بھائی, اس کو آپ پکڑ لیں اور ایک بھی ٹھہر دیں نا, تو ہاں پڑھ لیں تو ہاں تو جھوٹ تو لگا گالی نہیں کرنی. یہ پورے ہاؤس کو دکھا دیں, اگر ان کی بات سچی ہے چھوڑ دیں نا, یہ لڑکے کو منصور بھائی کے پاس لے جائیں بھائی. پڑھیں ذرا جی, بتا دیں ذرا. اچھا یہ میں بالکل جس طرح یہ میرے ہاتھ میں اسی طرح پڑھ دیتا ہوں. دا نیوز کی یہ رپورٹ ہے, 1 جنوری 2024, عمران خان's assets increased manifold in 5 years. Khan has filed his nomination papers from Lahore's NA 122, Mian Wali NA 89. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی فاؤنڈر عمران خان's assets surged by more than rupees 277.2 million in past 5 years. In 2018, the former Prime Minister assets were valued at 38.69 million. یعنی کہ 3 کروڑ 80 لاکھ 2018 میں. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی according to the nominations, the value جو اب انہوں نے جمع کرائے in 2023 stands at more than 315.9 million. تو کہاں پہ 300% انکریز ہے؟ انہوں نے کہا 300% انکریز ہے. بات وہ لوگ کر رہے ہیں, ایک جگہ 3 کروڑ 86 لاکھ, ہاں یہ ملینز بولے ہیں, 3 کروڑ 86 لاکھ سے جو 2018 میں تھے 2023 میں ہو گئے 31 کروڑ. یہی میں نے بولا, تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, ایک عمران خان کے 31 کروڑ اور نواز شریف کی جو میں بتا رہا ہوں, پتہ نہیں ان کو اکاؤنٹس کو مینٹین نہیں کرتے یہ لوگ. میں نے سوال کیا پوچھا تھا,
میں نے عمران خان کا انکریز پہ بات کی. کویسچن جی کھڑے ہو. السلام علیکم, میرا نام عروب ہے اینڈ فرام دا وے دیٹ دا سیشن از گوئنگ, آپ نے یہ بات کی ہے کہ یوتھ کو عمران خان نے شعور دیا اور سکھایا کہ کس طرح اپنی آواز کے لیے لڑنا ہے, بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم جس طرح یہ سیشن جا رہا ہے, نہ تو آپ نے ایک دفعہ کنڈیم کیا کہ کس طرح لوگ اس سیشن کو ڈسٹربٹ کر رہے تھے, کس طرح بیچ میں دے ور ٹاکنگ اینڈ کراسنگ اوور, تو یہ شعور آپ لوگوں کے اور اسٹوڈنٹس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی سیوک سینس نہ ہو کہ ایک سیشن کے اندر جہاں پہ ایک سول طریقے سے بات کرنی چاہیے, موسٹ امپورٹنٹلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم اینڈ اسٹڈنگ ایٹ اے یونیورسٹی لائک دس, یہ شعور آپ انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں ود ان دا اسٹوڈنٹس کہ اگر آپ کے نیریٹو کے اکارڈنگلی بات نہ کی جائے تو آپ اگلے میڈیٹر کے اوپر آپ شور ڈالیں, ان کے اوپر چیخیں اور آپ ان کو کراس ٹک کریں. اس کے علاوہ آپ نے بہت سی ایلیگیشنس کو نگیٹ کیا اور آپ نے کہا کہ جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی تو آپ نے کہا کہ عمران خان نے نہیں کہا, اور اس کے علاوہ جب آپ سے آپ کی تعلیم کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے صرف یہاں پہ بیٹھ کے لیگ پولنگ کی ہے اور دوسری پارٹی کی طرف آپ نے صرف ان کی چیزوں کو کنڈیم کیا ہے اور ڈیمین کیا ہے. ان نے تو اپنی تعلیم UC برکلی کی بتائی ہے, تو آئی ووڈ وانٹ ٹو نو کہ واٹ آر یور کریڈینشیلس کہ یو آر سٹنگ رائٹ نیکسٹ ٹو ہر اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس ان دس پینل. اینڈ آلسو last but not the least, I want to know that we talk about nationalism and national political narrative or whatever, تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان سے لائلٹی آپ کی کنڈیشنل ہے یا آپ کی لائلٹی صرف ایک پرسنالٹی کے ساتھ رہتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا. میں نے اسٹوڈنٹس کو نہیں کہا, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے تالیاں بجائیں تو میں نے ساتھ تالی بجا دی. اگر تو ان کو انکرج کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی ہے تو میں اس کو پازیٹیوٹی سمجھتا ہوں. دوسری بات, آپ نے کہا آپ کی لائلٹی ہماری یہ ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. اگر ہمارا لیڈر آج 2.5 سال بے گناہ جیل میں بند ہونے کے باوجود نواز شریف کی طرح ہوتا تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گیا ہوتا. ہمارا لیڈر ڈرا ہوتا, اگر انہوں نے مال بنایا ہوتا, پیسے بنائے ہوتے, باہر کے ملک میں ہوتا تو کہتا مجھے جانے دو. آج بھی ہمارا لیڈر یہ کہتا ہے کہ جینا مرنا, سن تو لیں, جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو پاکستان سب سے پہلے ہے, جو پاکستان سے مخلص نہیں ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. اس لیے بالکل ہم نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں, شعور اس بات کا ہے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, فیصلہ نوجوانوں کے ہاتھ میں, اور نوجوان یہ فیصلہ دے چکے ہیں. آپ دونوں سے میں ایک کویسچن کرنا چاہوں, بیکاز آئی تھنک شی ایکچولی ریزڈ اے ویری گڈ پوائنٹ, اور یہ جو ابھی آپ نے جملہ بولا کہ جو پاکستان سے مخلص نہیں ہے ہم اسے نہیں مانتے, وائی ڈز اٹ آلویز کم ٹو دس اینڈ کہ ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے, وہ تو فیو. میں چلیں آپ سے پہلا سوال کروں, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان پاکستان سے مخلص ہے؟ آپ سے سوال. دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا نہیں مجھے نہیں لگتا, لیکن مجھے ایک جملے میں آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان سے مخلص ہے؟ ہم کسی کو غدار نہیں کہتے, ہم سب سمجھتے ہیں کہ سب بات کر رہے ہیں. مخلص لیڈر اگر پاکستان گیا تو صرف عمران خان ہے, باقی کوئی بھی نہیں ہے. There you go نا. مجھے that's what I'm saying. آپ دونوں ایک منٹ لسن, آپ دونوں اس پورے کراؤڈ کو آج یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ obviously there are people who like عمران خان, there are people who like نواز شریف, لیکن آپ ان کو یہ میسج دے کے جا رہے ہیں کہ آپ کا جو اپوزنگ وائس ہے نا وہ مخلص نہیں ہے. سر بات یہ ہے منصور بھائی, میں کیوں کہہ رہا ہوں, 40 سال ان تمام پارٹیز نے باریاں لی ہیں, کبھی تیری باری, کبھی میری باری, کبھی پھر تیری باری, تاڑی بھی آ گئی ہے. سنیں, عمران خان ایک بار وزیر اعظم ملک کے بنے ہیں, کتنی دفعہ بنائے؟ سن تو لیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ بنائے, ہمیں عوام کا اختیار ہے, ڈیموکریسی. بنانے والے چلے گئے, بنانے والے چلے گئے. 2018 سے پہلے کچھ اور خیالات تھے. ایک کام کریں, 2018 کا بھی عمران خان نے باقاعدہ لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ 2018 کا بھی جوڈیشل کمیشن بنائیں, 2024 کا بھی جوڈیشل کمیشن بنائیں اور لائیو کاروائی دکھائیں. اس کی کب لیٹر لکھا؟ ہاں کب لکھا؟ کب جیل سے لکھا سر؟ اب لکھا نا, 2018 میں وزیر اعظم بن گئے, حکومت چلا لی, اب جب جیل میں گئے تو کہیں گے 2018 میں چھوڑ لیں. مجھے ایک بات بتائیے منصور بھائی, یہ ہم نے کیوں مجھے ایک منٹ شوق صاحب, ان کے بارے میں تو کوئی کہنے کی ضرورت ہی نا, بچہ جانتا ہے ان کی حکومت کس طرح بنی ہے. ٹھیک ہے, چلے شکر ہے. آپ نہیں, مجھے اب بات یہ ہے کہ آپ آج سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں, ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی حکومت بنائی تھی؟ نہیں بنائی تھی. ادھر ہی ہے جی. منصور بھائی میرا چیلنج ہے کہ آج بھی 2018 کا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور لائیو کاروائی دکھائیں. جی کویسچن. آئی ایم فرام حیدرآباد سندھ. سر میرا سوال یہ ہے کہ
बुशरा बीबी अपनी तकरीर में अक्सर कहा करती हैं कि पठान बहुत गैरतमंद कौम है, पठान बहुत गैरतमंद कौम है एंड सेंसेशनलिज्म क्रिएट किया जाता है और ऐसा आता है कि डी चौक से बुशरा बीबी और अली में गंडापुर साहब फरार हो जाते हैं। उसके बाद सर एहतजाज क्या कॉमन लोग इमरान खान के मतलब उनके हक में मरते रहेंगे? वाई सुलेमान खान एंड कासिम आर नॉट प्रोटेस्टिंग? चले पाकिस्तान में पोल्यूशन है, वो हम कहते हैं पाकिस्तान में पोल्यूशन है, वो पाकिस्तान में ना है। मेरा उनसे ये चैलेंज है कि वो पोल्यूशन है पाकिस्तान में पोल्यूशन है, वो ना है। यार हमने आम है और आप नहीं खड़े हुए। सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे पहले उनके लिए क्योंकि पाकिस्तान में पोल्यूशन है। मैं उनसे ये चैलेंज करता हूँ कि वो लंदन में नवाज शरीफ के घर के सामने प्रोटेस्ट करें। आसिफ भाई बहुत अच्छा सवाल किया। दोनों भाइयों ने वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप एक मेहरबानी करें, इस जाली हुकूमत को वीजा दे दे, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। मैं आपको कह रहा हूं नवाज शरीफ के घर के बारे में तो लंदन में तो कर ले। दोनों भाइयों ने वीजा अप्लाई किया हुआ है। आमना इस बात को एंडोर्स करेंगी, ये उनको वीजा नहीं दे रहे। नहीं, वैसे फॉरेन ऑफिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आ चुकी है कि वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी वीजा एप्लीकेशन नंबर 1 और दोनों बच्चों के पास नाइकॉप मौजूद है जिसके ऊपर नाइकॉप होता तो हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। नाइकॉप है, सुन तो ले नाइकॉप बना हुआ है, सुन तो ले। अलीमा खान साहब ने कंफर्म किया। दूसरे का मिल नहीं रहा। भाईजान ये हुआ कि हम लोग फॉरेन ऑफिस गए, आप तस्दीक करेंगे मंसूर भाई, बाकायदा उसकी फुटेज मौजूद है। दोनों बच्चे फॉरेन ऑफिस गए, उन्होंने वीजा अप्लाई किया। वीजा कितनी देर का काम है? अगर ये वीजा देना चाहें तो 10 घंटे में ये वीजा दे सकते हैं। ये वीजा दें, अगली फ्लाइट में दोनों भाई यहाँ पाकिस्तान में होंगे। दोनों इमरान खान के पाकिस्तान में मौरूसी सियासत करने आएंगे। गारंटी से कह रहा हूँ आपको, गुम गए पाकिस्तान आ जाएंगे फौरन। नाज़रीन सवालात का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरा नाम हमीद गनी है, मैं खैबर पख्तूनख्वा मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला वोट पीटीआई को डालता, लेकिन आई एम रिग्रेटिंग दैट नाउ। आई एम सो ग्लैड। Why? Because देर आए दुरुस्त आए। ये पता क्यों सुन तो ले उनकी बात, वो क्यों पहले जवाब। Why? Because जो हमारा डिस्ट्रिक्ट के मर्दान सूबे का वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसमें जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसका जो हेल्थ सिचुएशन है वो बहुत ही सैड और वर्स्ट है, क्योंकि वो वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल कॉम्प्लेक्स है मर्दान में, और उसमें आईसीयू में सिर्फ 4 बेड है और उधर 1000 ऑफ पेशेंट जो है वो वेटिंग में होते हैं कि आप कब उनका नंबर आएगा और वो आईसीयू ट्रांसफ़र होंगे। महीनों तक उनको वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है, और उसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों की जो है वो जानें चली जाती है। लेकिन पीटीआई ने जो है 3 दफ़ा वो आए हैं सूबे में, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अभी तक, और वो ना करना चाहते हैं। वहाँ का जो एरिया का जो अपना पर्सनल जो पठानों का एक पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी, उसमें ही सबसे ज़्यादा काम किया गया है। लेकिन पीटीआई जो है वो सिर्फ इमोशनल भाषण ही देते रहते हैं, और उनका जो है वो ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम। पहला वोट पीटीआई को दिया था। हाँ। अगला किसको देंगे? अगला अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। जी शौक अच्छा बेटा देखें, मैं चूंकि आप मर्दान से रहते हैं, आप जो बात कर रहे हैं मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन मेरा आपसे एक वादा है, अभी नौजवान वज़ीर आला है आपकी तरह वाला, आपकी मैं उनसे मीटिंग करवाऊंगा, जो फैसिलिटीज की कमी है इंशाल्लाह उसमें पूरी करवाएंगे। और रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ, हम न्यूज़ मंसूर अली खान के प्रोग्राम में, बेटा आप मुझे अपना नंबर देंगे, हमारा वज़ीर आला वोटों से आया, इनकी तरह जालसाजी से नहीं आया। उन्होंने तो पूछा है कि अस्पताल क्यों नहीं बनाए। मीटिंग बेटा उनसे मैं करवाऊंगा और आपने उनको बतानी सारी बातें। थैंक यू। आपका ये अब मैं बेटा गनी, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं आपको हर सूरत वज़ीर आला तक पहुँचाऊंगा मैं, और अगर ये नहीं लेके जाएंगे ना मैं इनका पीछा करता हूं। मंसूर भाई मैंने वादा किया बेटे के साथ, आज बेटे आज यूथ। अच्छा लेकिन नौजवान हमारा फखर है। एक मिनट इस बेटे की अच्छा एक मिनट चलें, इसकी तो फिर भी दादरसी हो गई। शौकत साहब ने कह दिया कि इसको वज़ीर आला से मैं मुलाकात करूँ, ताकि आमना साहब आप यहाँ पे किसी बच्चे से कमेंट कर सकती हैं कि आप मरियम नवाज से उनकी मुलाकात कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। वो बेचारी खुद नहीं कभी मिली, वो किसको कैसे मिलवाएंगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना खालिद है। मेरा क्वेश्चन आपसे बसरा साहब इधर ही कर लो। नहीं मेरा आपसे ही है।
میرا کوئی جواب کوئی نہیں ہے نا. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کہہ رہا ہوں جعلی حکومت ان کی ان سے کر لیں. نہیں آپ سے میرا سوال ہے نا, مجھے جواب نہیں ہے ان کے پاس. میرے کچھ سوال ہے, پلیز میرے کچھ سوال سنیں. بیٹا کرے میں تو ویسے کر لیں. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کو, اپنے جو یوتھ ہے نا ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے نا وہ کبھی وائلنس نہیں سکھاتے آپ کو, کبھی آپ کو یہ نہیں کہتے سڑکوں پہ آ کے نکلو اپنے لیے لڑو تو یہ نہیں کرو. مجھے آج بھی یاد ہے 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا, وہاں پہ جتنی بھی تباہی کرائی تھی سب نے آپ کے اپنے ہی تھے نا, جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے. پھر بعد میں آپ نے کہا کہ بھائی نہیں وہ پی ایم ایل این کے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ وہ بھی پروف نہیں کر پائے. مجھے یہ ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے پاس پریزنٹ کرنے کے لیے عمران خان کے علاوہ کیا ہے؟ آپ کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ نہیں, آپ کا جینا مرنا صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ہر چیز, آپ کے پاس ہر بات کا صرف یہی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب مجھے یہ بس یہ بتائیں گے, آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا سب کو چھوڑے, پورے پاکستان میں مجھے آپ ایک چیز بتائیں, 10 لاکھ دینے کے علاوہ جو اتنی مہنگائی میں آپ نے دیے تھے, اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا پاکستان کے لیے سوائے عمران خان کو پیچھے. ابھی ہماری پیاری بیٹی اور پیاری بہن نے کہا کہ بس صرف عمران خان ہے. عمران خان پاکستان ہے, عمران خان کی اتنے کسی کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے کہا 9 مئی ہمارا آج بھی موقف ہے بیٹا کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا. ہم نے بارہا عمران خان نے کہا کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے اس نے 9 مئی کرایا ہے. پولیس کی وردی کس نے جلائی تھی صرف یہ بتا دیں. آج بھی بیٹا ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنائے, عمران خان نے مطالبہ کیا ہے, لائیو پروسیڈنگ دکھائیں ٹی وی پر پوری قوم کی. اگر ہم ذمہ دار ہوئے, اگر ہم نے کیا ہوا, ہم قوم سے معافی مانگیں گے. نیکسٹ کوسچن. جی السلام علیکم جی, میرا نام رب نواز ہے. سب سے پہلے تو شوکت بسرا صاحب سے سوال ہے کہ آپ کے سیم الیکٹڈ جو ابھی نئے ہیں سہیل افریدی, آپ نے کہا کہ وہ ایک نوجوان ہیں, وہ آئی ایس ایف سے نیچے اوپر آئے ہیں, لیکن میرا سیدھا آپ سے ایک ہی سوال ہے, جب ریاست کہہ رہی ہے کہ ہم نے کے پی میں دہشت گردی کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, مطلب اس معاملے پہ پی ایم نے میٹنگ بلائی تو آپ کا کے پی کا چیف منسٹر مسنگ تھا, اور کیوں تھا؟ اور نمبر 2, آپ کے کے پی کے چیف منسٹر کی کیا یہ پریورٹیز ہیں کہ میں نے عشق عمران میں وہاں جا کے مرنا ہے, جبکہ پورا پاکستان اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ روزانہ, ایک دن نہیں روزانہ وزیرستان میں, بلوچستان میں ہمارے فوجی نوجوان افسر ہوں چاہے وہ سپاہی ہوں, روزانہ ماؤں کے بیٹے جانے دے رہے ہیں, اور ہماری پریورٹیز یہ ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا اور ہم نے وہ کرنا ہے. اور نمبر 2, میم آپ سے سوال ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں, ٹرمپ کی بات ہوئی ہے وہ, لیکن مین لبے لباب یہ ہے کہ ہم نے ٹرمپ کو کیا آفر کیا اور ٹرمپ نے اس کے بدلے میں ہمیں یہ کیا چیزیں دی ہیں. اور نمبر 2, بلوچستان میں آج بھی انسرجنسی, آپ کہتے ہیں کہ آپ کی وہاں پہ حکومت نہیں ہے, لیکن فیڈرل میں تو آپ ہیں. انٹیریئر منسٹر کا یہ حال ہے کہ کے پی کو گاڑیاں بھجواتے ہیں اور کے پی والے واپس بھجوا دیتے ہیں. مطلب یہ کیا آپ آپس میں نہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں, نہ آپ نیشنل یونٹی کی بات کر رہے ہیں, اس پہ بات. پہلی بات تو بہت آپ کا سنجیدہ اور اہم سوال, اور بات یہی ہونی چاہیے. ہمارا موقع بھی بہت کلیئر ہے کہ کے پی کے اندر اگر یہ آپریشن کرنے جاتے ہیں تو وہاں کا وزیر اعلیٰ جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے, ان کی طرح جعلی وزیر اعلیٰ نہیں ہے, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اگر ہم لوگ وہاں پہ حکومت میں ہیں اور اتنی بڑی وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, آئیں ہمارے ساتھ مل کے اسٹریٹجی بنائیں. پہلی بات تو وزیر اعظم کہتے ہیں تو وزیر اعظم یہ نہیں ہوتا کہ اپنا الیکشن ہار جائے اور ووٹوں کو بغیر آ کر کو انسٹال کر دیا جائے, یہ قوم کے نمائندے نہیں ہیں. پہلے تو ایک مجھے جس بات پہ بڑی حیرت ہوئی وہ یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے. ان کے صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو ان کو کوئی فون کر کے بتائے گا کہ ہیلو اٹھ جائیں, عمران خان کی تصویر دیکھ لی ہے تو آ کے دیکھ لیں کہ آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. اٹ واز ویری آڈ فار می سیئنگ, وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی بتا نہیں رہا کہ میرے صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اچھا جی, میں کمنگ ٹو دا اینڈ آف دا ڈبیٹ, آپ لوگوں نے دونوں کے آرگومنٹ سنے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے آرگومنٹ کے ساتھ ہیں؟ ریز یور ہینڈز. تھینک یو. آپ میں سے کتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے آرگومنٹ کے ساتھ ہیں؟ I think we've already done that. Thank you so much. ناظرین, پروگرام سے اب تک اتنا ہی. سوالات آپ نے سنا. I hope you like the program. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. Thank you.